پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا مصر بنانا ممکن نہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، کیونکہ کفار کے اندر بڑے بڑے شعراء موجود تھے، فصیح و بلیغ کلام کرنے والے موجود تھے، قادر الکلام عربی دان موجود تھے، تو انہوں نے بڑے فخر سے کہا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، یہ کون سی بڑی بات ہے، اس کی مثل تو ہم بھی بنا لیں گے، اس کی مثل تو ہم بھی بنا لیں گے، یہ کون سی بڑی بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے، یہ بات بھی قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ہم چاہیں تو ہم بھی یہ بنا سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں. قرآن مجید نے ان کو چیلنج کیا. قرآن میں رب فرماتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ سچے ہیں تو اس کی طرح بنا کے لے. اگر اپنی بات میں سچے ہیں، کہتے ہیں ہم بھی بنا لیں گے، تو اس کی مثل بنا کر لے اگر سچے ہیں. اب کفار کے لیے کتنا آسان تھا کہ مسلمان کو مٹانے کی فکر میں انہوں نے جنگیں کی، مال برباد کیا، جانیں برباد کی، اسلام کو مٹانے میں، بانی اسلام کو نقصان پہنچانے میں، اسلام کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالا، اپنا مال برباد کیا، سب کچھ کیا. یہ کتنا آسان تھا کہ ایک ایسی کتاب بنا دیتے اور دیکھتے کہ دیکھو ہم نے بنا لی ہے، اس کا غلط ہونا ثابت کر دیتے، لیکن نہیں بنا سکتے. پورا قرآن نہیں بنا سکے تو رب نے پھر چیلنج کیا. قرآن میں رب فرماتا ہے قل، اے محبوب نے فرما دیجیے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلَهُ مُفْتَرَيَاتٍ، اس جیسی 10 صورتیں بنا لو. پورا قرآن نہیں بنا سکتے الگ بات، تم 10 صورتیں بنا لو، صرف 10 صورتیں بنا لو. اب 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکے. پھر قرآن نے چیلنج کیا، جب 10 صورتیں بھی نہیں ہیں تو ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کچھ شک ہے کہ جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا، اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس کی مثل ایک سورت ہی بنا لو، ایک سورت بنا لو قرآن کی مثل. اور اکیلے نہیں، فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلاؤ، سب کو بلاؤ، سارے مل کر قرآن جیسی ایک سورت ہی بنا دو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. نہیں بنا سکے. اور جس نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، بنانے کی کوشش کی، ذلیل و رسوا ہو گیا. کہ قرآن پاک میں صرف یہ تو نہیں ہے کہ لفظ جوڑ دینا، لفظ آگے پیچھے کر دینا، کلام کر لینا. اس میں تو ماضی کی خبریں، مستقبل کی خبریں، اس میں اجتماعی انفرادی زندگی کا ایک عظیم نظام، اجتماعی انفرادی زندگی کے ناقابل تردید اصول، وہ فصاحت و بلاغت جس کا انسان سے تصور بھی نہیں ہو سکتا. ایسی بہت ساری باتیں اور تمام علوم کا بیان بھی، چاہے اشارتاً ہو چاہے دلالتاً ہو، کسی طرح تمام علوم کا بیان اندر موجود ہے. حاصل کرنے والے حاصل کر دے. تو وہ رسوا اور ذلیل ہوئی، لیکن قرآن مجید جیسا نہیں بنا سکے. 10 صورتیں نہیں بنا سکے. پھر آخری چیلنج ہوا کہ ایک صورت ہی بنا لو، ایک صورت بھی نہیں بنا سکے. مسلمہ کذاب نے بنانے کی کوشش کی، لفظ جوڑ کے الفی وما ادراک ما الفی، جسمہ ثقیل ذیلہ کثیر انفہ طویل، کہ ہاتھی تم کیا جانو، ہاتھی کیا ہے، ہاتھی کا جسم بڑا ہوتا ہے، اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، اس کا جسم بڑا ہوتا ہے، اس کی ناک لمبی ہوتی ہے. تو ایک چھوٹی بچی کھڑی ہوگی، کہنے لگی اے مسلمہ تم نے کیا کمال کیا ہے، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی بڑا ہوتا ہے، اس کا ناک بڑی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، تم نے کون سا کمال کیا ہے، کون سی بات بیان کی ہے. تو وہ ایک بچی کے ہاتھوں ذلیل و رسوا ہو گیا. جواب نہیں بن پڑا کہ بس لفظوں کو جوڑ دیا. ہم تو اجمی ہیں، عربیت اس طرح مہارت نہیں ہے، جو عربی جانتے بھی ہیں تو کیسے مہارت کتنی حاصل کریں گے. وہ عربی دان اور جن کو اپنی عربیت پہ ناز تھا، وہ عربی دان کہ جو اپنے آپ کو عربی اور دیگر کو اجمی کہتے تھے، عربی زبان والا اجمی گونگا کہتے تھے، وہ بھی قرآن پاک کے اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
تاریخ گواہ، ذلت رسوائی ان کا مقدر بنی اور قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کیا، ایک صورت بھی بنا کر نہیں لا سکتا۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ اس کی مثل بنانا ممکن نہیں۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ رب کا کلام ہے۔ دیکھیں جہاز آج ایک بناتا ہے تو دوسرا ملک اس سے ایسا جہاز بنا لیتا ہے، اس سے اچھا بنا لیتا ہے، ایک راکٹ بناتا ہے دوسرا بنا لیتا ہے، اس سے اچھا بنا لیتا ہے یا اس سے ایسا بنا لیتا ہے۔ کوئی ایک چیز ایجاد کرتا ہے تو دوسرا اس طرح کی ایجاد کر لیتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی ایجاد۔ لیکن اگر مچھر کا ایک پر ٹوٹ جائے، مچھی کا ایک پر ٹوٹ جائے، اس طرح کا پر، اس طرح کی خوبیوں والا، اس طرح کا ساری خوبیوں والا، سارے سائنسدان مل جائیں تو نہیں بنا پائیں گے کہ مچھر کو رب نے پیدا کیا، کچھ ایسا نہیں بنا سکیں گے۔ تو یہ قرآن مجید رب کا کلام، اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا؟ تو لہذا رب تعالیٰ نے اس وقت ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ جو لوگ عربیت پر ناز کرتے تھے، فصاحت و بلاغت پر ناز کرتے تھے، ان کو یہ چیلنج کیا جب انہوں نے دعویٰ کیا لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی جیسا بنا لیں۔ تو رب تعالیٰ نے کہا اچھا تم بنا لو اگر سچے ہو تو، پورا نہیں بنا سکتے 10 صورتیں بنا لو اگر سچے ہو تو، یہ بھی نہیں تو اس کی مثل ایک صورت ہی بنا لو، وہ بھی نہیں بنا سکے، اور یوں ذلت و رسوائی ان کا مقدر۔ تو قرآن مجید کا مثل بنانا ممکن نہیں، قرآن مجید کی مثل کلام کرنا یہ ممکن نہیں۔